کراچی سے علی کیا جاننا چاہتے ہیں؟ دنیا بھر میں مسلمانوں کے حالات بہت برے ہیں. مسلمانوں کے ایک سیکولرزم کا لالی پاپ پکڑایا جاتا ہے، جبکہ ان کو برما میں بھی مارا جاتا ہے، انڈیا میں بھی مارا جاتا ہے. مڈل ایسٹ میں ان کے حالات کچھ زیادہ اچھے نہیں ہیں. یورپینس کا جو ہے وہ سب کچھ آپ کے سامنے ہے کہ کس طرح سے وہ مسلمانوں کے ساتھ بیہیو کرتے ہیں. دنیا بھر میں مسلمانوں کو مارا جاتا ہے، اور فلسطین اور غزہ کا حالات تو آپ کے سامنے ہے. 50,000 فلسطینی بچے مارے جاتے ہیں، لیکن کوئی دنیا میں جو ہے پوچھنے والا نہیں ہوتا. اگر یہی یورپ ان کے اگر 10-12 ڈاگس بھی کسی حادثے سے مر جائیں تو ان کی پورے نیوز چینلز جو ہیں وہ پوری دنیا سر پہ اٹھا لیتے ہیں. تو پھر ہم مسلمانوں کو اور بالخصوص مڈل ایسٹ کی کچھ کنٹریز کو سیکولرزم کا جو لالی پاپ ہے وہ پکڑایا جا رہا ہے. اور بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ آپ لوگ مطلب سیکولر کیوں نہیں ہو جاتے، ریڈیکل کیوں ہیں؟ تو ہم کیوں سیکولر ہوں؟ ہم اپنے مذہب کو کیوں نہ آگے کریں؟ کیونکہ ہمیں صرف مارا ہی اس لیے جا رہا ہے کیونکہ ہم مسلمان ہیں. ہمارے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے وہ صرف اس لیے ہو رہا ہے کیونکہ ہم مسلم ہیں. کسی اور قوم کے اتنے سارے لوگ مارے جاتے تب تک بہت کچھ ہو چکا ہوتا. اور مڈل ایسٹ کی جو کنٹریز ہیں وہ بہت تیزی سے سیکولرزم کی طرف بڑھ رہے ہیں، جبکہ یہ ورڈ جو اس دنیا میں ایگزسٹ نہیں کرتا. یہودی صرف مسلمانوں کو اس لیے مار رہے ہیں بیکاز کہ وہ مسلم ہیں. میرا خیال ہے ابھی میں نے اس کا جواب دیا ہے، مگر میں پھر دیتا ہوں. یہ آپ کی غلط فہمی ہے، تاریخی بھی اور ویسے بھی. میں ایکسپلین کرتا ہوں. سیکولر کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ اپنے مذہب کو چھوڑ دیں. سیکولر کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ مذہب کے ذریعے اپنی سوچ تبدیل کریں یا رکھیں. سیکولر کا صرف یہ مطلب ہے کہ عام زندگی میں اور ایک دوسرے کے ساتھ جو تعلقات آپ نے بنانے ہیں انٹرنیشنلی بھی اور ڈومیسٹکلی بھی، وہ مذہب کے اوپر نہ کریں. اگر مذہب کے اوپر کریں گے تو لڑائی جھگڑے ہوں گے، کیونکہ ہر بندہ اپنے مذہب میں یقین رکھتا ہے اور بڑا پیشنیٹلی بلیو کرتا ہے. انٹرنیشنل افیئرس کے اندر مذہب کو بیچ میں نہیں لانا چاہیے. یہ سیکولر کا مطلب ہے. یہ نہیں ہے کہ آپ اپنا مذہب بھول جائیں یا آپ لادین ہو جائیں. نہیں، سیکولر کا یہ مطلب ہے کہ کانسٹیٹیوشن اور انٹرنیشنل افیئرس کے اندر، کیونکہ دیکھیے کہ مذہب مت لائیے. بیکاز ایگزامپل میں آپ کو دیتا ہوں. جیسے ہم نے فیڈرلزم کریٹ کی ہے کہ سینٹرل حکومت جو ہے وہ نہیں چلتی، فیڈرلزم چلنی پڑتی ہے، لوگوں کو اپنے حق چاہیے. اسی طریقے کے ساتھ یو ہیو ٹو گیو فریڈم ٹو پیپل، اور اسپیشلی ان انٹر گورنمنٹل ریلیشنز. تو اگر آپ نے ایک اسلامی نظام جیسے ایران میں آپ نے بنایا ہے یا افغانستان میں آپ نے بنایا ہے، تو آپ دیکھیں گے کہ اگر آپ اس کو آگے بڑھاتے ہیں تو پھر آپ کانفلکٹ میں آئیں گے. یو ول انٹر انٹو اے کانفلکٹ. آپ دیکھیے فرسٹ ورلڈ وار اور سیکنڈ ورلڈ وار، کیا آپ کا خیال ہے ورلڈ وار جو دو ہوئے وہ کوئی ریلیجنس کے بیسس پہ ہوئے تھے؟ No. اس کے اندر کوئی ریلیجن کا ایشو نہیں تھا. ریاست جو تھی ان کے انٹرسٹ تھے، سویلائزیشنز کے انٹرسٹ تھے، گلوبل ایمبیشنز تھیں، امپائرز تھے، بٹ ناٹ نتھنگ ٹو ڈو ود ریلیجن. تو اس لیے میں آپ سے، اور وہ دیٹ واز امپیریلزم، کلونیلزم، اس قسم کے انٹرسٹ تھے. اور یہ جو امریکہ کا اور رشیا کا جو لڑائی جھگڑے رہے ہیں، وہ یہ نہیں تھا کہ ایک طرف کرسچینٹی تھی اور دوسری طرف ایتھیزم تھی. نو، اس کا تعلق نہیں تھا. اٹ واز کولڈ وار جو تھی، اٹ واز آل اباؤٹ جی گریٹ پاور رائولری. دیٹ از واٹ اٹ واز. اس میں مذہب واز ناٹ انوالوڈ. اب آپ اگر کہہ رہے ہیں کہ جی مسلمان سارے یہ ہو اس لیے رہا ہے کیونکہ مسلمانوں کے وہ خلاف ہے، تو سوال یہ پوچھنا چاہیے کہ یہ کب سے مسلمانوں کے خلاف ہیں، اور کیا ابھی یہ اتنے خلاف ہو گئے ہیں؟ پہلے بھی تھے تو جنگیں تو نہیں ہوتی تھی اس قسم. اب جنگیں ہونی شروع ہو گئی ہیں، تو یہ کیوں ہوئی ہیں؟ یہ تو میرا خیال ہے آپ جو تاریخ ہے اس کو ذرا ریورس کر کے دیکھیں کہ یہ اس لیے نہیں ہے کیونکہ آپ مسلمان ہیں. یہ اس لیے ہے بیکاز ان کے مفاد اور آپ کے مفاد کہیں نہ کہیں جڑتے نہیں ہیں، اس لیے لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں. اور اگر آپ مذہب بیچ میں لے آئیں گے تو پھر آپ دیکھ لیجئے کیا ہوا ہے. آپ کے ساتھ مذہب کے اندر، مسلمانوں کے اندر آپ کے ساتھ کون کھڑا ہونے کے لیے تیار ہے؟ مجھے بتائیں. آپ خود ہی کہہ رہے ہیں کہ یہ جو سارے سعودی عربیہ ہے یا یو اے ہے، یہ سیکولرزم کی طرف جا رہے ہیں. بالکل سیکولرزم کی طرف نہیں جا رہے. یہاں کوئی مذہب کی کمی نہیں ہو رہی ان کے ملکوں کے اندر. یہ اتنے ہی مسلمان ہیں جتنے پہلے تھے. نہ آپ سے بڑھ کے مسلمان ہیں، نہ آپ سے کم مسلمان ہیں. تو ہو کیا رہا ہے؟ وہ صرف یہ ہو رہا ہے کہ وہ پہلے ایکسپورٹ کر رہے تھے اسلام کو، اور وہ بھی ریڈیکل اسلام کو. مساجد بنا رہے تھے جہاں ریڈیکل قسم کی باتیں، جہاں وہ مسجد بنتی تھی انہی لوگوں کے خلاف باتیں ہوتی شروع ہو گئی تھی، اور انقلابی باتیں ہونی شروع ہو گئی تھی، اوور تھرو دا اسٹیٹ ہونی باتیں شروع ہو گئی تھی.
تو پھر اسی کو تو انہوں نے ٹیررزم قرار دیا ہے. اب بات یہ ہے کہ آپ جس ملک میں جاتے ہیں وہاں کے قانون اور کانسٹیٹیوشن کو ریسپیکٹ کرنا چاہیے. اب آپ کے ہاں جو لوگ آتے ہیں دے ہیو ٹو ریسپیکٹ آر لاز اینڈ آر کانسٹیٹیوشن. ہم نے اپنے لاز کو کافی حد تک اسلامائز کر لیا ہے، اور جہاں وہ اسلامائز نہیں کیا وہ اس لیے نہیں کیا بیکاز وہ کاروبار کے درمیان وہ پرابلمس بنتے ہیں. بیکاز آج کل وہ کہتے ہیں نو نیشن از این آئیلینڈ. کوئی ملک جو ہے وہ اپنے طور پہ نہیں زندہ رہ سکتا. وی آر آل انٹریکٹنگ ود ایچ ادر، انٹیگریٹڈ ود ایچ ادر. اور آج تو ایون مور ود آرٹیفیشیل انٹیلیجنس اینڈ ود انٹرنیٹ. تو آپ تو ہر جگہ پہ پہنچے ہوئے ہیں اور وہ ہر جگہ پہ پہنچے ہوئے ہیں. ہاؤ کین یو ڈسٹنگوش آن دا بیسس آف ریلیجن؟ یو کانٹ ڈو دس. آپ اپنا مذہب اپنے پاس رکھیں، خود نیک ہو، ڈو گڈ تھنگس اینڈ ٹرائی اینڈ فالو یور اون پرنسپلز ان یور اون کنٹری ٹو دیٹ ایکسٹینٹ دیٹ یو آپ کسی اور کے اوپر آپ الزام نہ لگائیں یا ان کے ساتھ لڑائی جھگڑے نہ کریں. تو وہ جو رولز ہیں انٹرنیشنل آرڈر کے دے ہیو ٹو بی آؤٹ سائڈ ریلیجن. دے کانٹ بی بیسڈ آن ریلیجن. وہاں تو ایک ریلیجن ول فائٹ اندر ریلیجن. سو آئی تھنک یہ میں سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ یہ آپ جس طریقے سے سوچ رہے ہیں نا وہ غلط سوچ ہے. یہ غصے والی سوچ ہے. اس میں تاریخ کا کوئی رول نہیں ہے. آپ تھوڑی سی تاریخ پڑھیں آپ کو پتہ چلے گا ایسی بات نہیں ہے. یہ یہودیوں کے خلاف تو صدیوں سے ایک محاذ ایک سوچ ہے صرف اور کرسچنس کے اندر تھی. یہ سوچ تو شروع تو کرسچنس کے اندر تھی نا، بیکاز واٹ ہیپنڈ ٹو کرائسٹ اینڈ سو آن. تو اب بات یہ ہے کہ ہمارا تو ہم تو کلیم کرتے ہیں کہ یہ تینوں ریلیجنز جو ہیں دے فالو دا سیم لائن. سو مطلب ہے کہ سو آئی تھنک لیٹس بی لٹل کیئرفل اباؤٹ دس. سیکولرزم سمجھتے ہی نہیں ہیں لوگ اس کا مطلب کیا ہے. لوگ سمجھو اللہ دینیت اور جی اسی مسلمان ہیں ساڈے خلاف نے. وہ بھائی ساڈے خلاف کیوں نے؟ یہ کرسچنس نے تو ایک دوسرے کے خلاف رہے ہیں، ایک دوسرے کو مارتے رہے ہیں. ان کے اندر کتنی خارجیں ہوئی ہیں، لوگ خارج ہو گئے. اتنے برانچز ہیں چرچ کے مگر دے سروائیو نا، دے ڈونٹ فائٹ ود ایچ ادر. ہم تو یہاں ہمارے یہاں بھی تو اتنے فک ہے اینڈ سو آن. تو آئی تھنک دیٹ از واٹ آئی واز ٹرائنگ ٹو ایکسپلین. یہ جو بات ہے میں پھر سے کہوں گا کہ وہ ہمارے خلاف ہے کیونکہ ہم مسلمان ہیں، ایسی بات نہیں ہے. ہاں ہم نے مسلمانوں نے ایک سٹیج پہ کچھ لوگوں نے کچھ ملکوں کے اندر اٹھ کے ہتھیار اٹھا لیے لیکن ان کا بھی یہی خیال تھا جو آپ کا خیال ہے کہ ہمارے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے، ہم مسلمان ہیں ہمارے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے، ہمارا تیل لیا جا رہا ہے، ہمارے ساتھ یہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے. تو انہوں نے ہتھیار اٹھا لیے. تو پھر اس کا نتیجے آپ نے دیکھ ہی لیے نا کیا ہوا. تو اب وہ دور ختم ہو گیا ہے. اب دور یہ ہے کہ انٹرنیشنل رولز بیس آرڈر ہونا چاہیے. آئی تھنک وی شوڈ ناٹ برنگ ریلیجن انٹو اٹ. ٹھیک ہے. سیکولرزم کیا ہے آپ نے مثالوں سے بتا دیا. ہسٹری کی اسٹڈی سے ان ڈیپتھ اس اوپینین کو شیپ کرنے میں مدد مل سکتی ہے. اب ایک اور دلچسپ سوال ہے سیٹ صاحب، وقت ہمارے پاس کم ہے. عبداللہ حسین اوان کیا پوچھ رہے ہیں؟ صاحب آج سے کچھ عرصہ قبل آپ نے عمران خان صاحب کو ایک نصیحت کی تھی جو کافی مشہور بھی ہوئی. اب ایک نصیحت آرمی چیف، وزیر اعظم، سربراہ آئینی بینچ کو بھی کریں. نصیحت اب میں کیا کروں گا؟ خواجہ آصف نے ساری بات تو کر دی. خواجہ صاحب کہتے ہیں کہ جی ہائیبرڈ سسٹم یہ سسٹم ہے جو چلے گا. اللہ کرے چل جائے. ہم نے مختلف قسم کے ہائیبرڈ سسٹم سے دیکھے ہیں نا پہلے. یہ پہلی بار تو نہیں ہے کہ ہائیبرڈ سسٹم ہے. ہم نے مارشل لا بھی دیکھ لیے، اس کے بعد ہم نے ہائیبرڈ سسٹمز بھی دیکھ لیے. یہ عمران خان اور شہباز شریف سالہ سسٹم سے پہلے بھی ہائیبرڈ سسٹم ہے. اور جب ہائیبرڈ سسٹم کو کسی نے توڑنے کی کوشش کی ہے تو اسے اندر سویلینز کی چھٹی ہو گئی. اور اگر آپ نے اس کو بندوق دے دی ہے اور ایک دفعہ نہیں، دو دفعہ نہیں، 3 دفعہ آپ کی عدالتوں نے اس کو قانونی طور پہ بھی حق دے دیا ہے تو پھر اس کے بعد کیا رہ گیا؟ یا تو پہلے دن ہی جب یہ مارشل لا لگا تھا اس کو ہماری عدالتیں جو ہے اس کو آؤٹ لا کر دیتی تو شاید یہ نہ ہوتا. یہ ایک نئی ڈیبیٹ ہے کہ انڈیا میں کبھی بھی ہائیبرڈ ریجیم کیا، وہاں تو مارشل لا لگنے کا چانس ہی کوئی نہیں. اور ہمارے یہاں پہلے دن سے یہی کھاتا کھلا ہوا. سو اٹس اے لانگر ڈیبیٹ. اب ہدایت میں کیا کروں گا؟ میں یہی کہوں گا کہ اللہ کرے یہ جو ہماری کرائسس ہے اس وقت، اکنامک، پولیٹیکل، اسٹریٹجک، جیو اسٹریٹجک، ہم اس کرائسس سے نکلیں. بیکاز اب یہ حقیقت تو یہ ہے کہ ہم مایوس ہیں. ہم اپنے سیاستدانوں سے بھی مایوس ہیں. وہ آپس میں اتنی لڑائی جھگڑے کیے ہیں کہ پھر انہوں نے راستے کھول دیے افواج پاکستان کو مداخلت کرنے کے لیے پھر سے. اب یہاں سے اس کے بعد کہاں جائیں گے ہم؟ کوئی نیا لیڈر ہمیں نظر نہیں آ رہا سیاسی، سویلین.
تو پھر یہ ہے کہ اس صورتحال میں تو جو ہے اسی کو چلانے کی کوشش کریں، بیکاز حالات بڑے مشکل ہیں۔ البتہ میں ضرور یہ ہدایت ضرور کروں گا کہ ایک طرف ایک بڑا تکڑا آرمی چیف، ایک بڑی تکڑی فوج، اور ایک طرف ایک حکومت جس کے اوپر ابھی تک کوئی گہرا کرپشن کا الزام نہیں لگا، سیاسی حکومت لگتے ہیں چھوٹے موٹے لگ رہے ہیں مگر کوئی اتنا بڑا سکینڈل ابھی تک نہیں ہوا، اور بائی اینڈ لارج گورنمنٹ has been okay, if not very good, it's been not bad, کنسیڈرنگ کہ ہمیں بہت بری حکومتیں بھی ملی ہیں اور رونا دھونا بھی بڑا ہوا ہے، اور اس قسم کے حالات میں آئی تھنک یہ ارینجمنٹ جو ہے از ورکنگ ریزنبلی فائن۔ اب ریئلسٹک تو یہ ہے، جو آئیڈیلسٹک بات ہے وہ تو یہ ہے کہ جی فوج شوڈ گو بیک ٹو بیرکس، نئے الیکشن کرائیں اور اس کے اندر عمران خان صاحب آ جائیں، اور عمران خان صاحب آ کے پھر دھجیاں اڑانی شروع کر دیں جیسے انہوں نے پہلے دھجیاں اڑائی تھی، اور اس کے بعد کچھ رہی کچھ نہیں جائے گا، اور پھر ایک مداخلت ہو، پھر مداخلت ہو۔ تو میرا خیال ہے بہتر یہ ہے کہ ایک کوئی کمپرومائز ڈھونڈی جائے، کسی طریقے کے ساتھ ایک پاپولر پارٹی باہر بیٹھی ہے، اس پاپولر پارٹی کو اکوموڈیٹ کرنے کی کوشش کریں۔ اگر ایران اور امریکہ اور اسرائیل کے ساتھ سیز فائر ہو سکتی ہے اینڈ دین نیگوسیشن، تو میرا خیال ہے میری ایڈوائس ٹو بوتھ سائڈس، خان صاحب اینڈ ٹو جنرل صاحب، اس کے سیز فائر کر لیں اور اس کے بعد ٹرسٹ بلڈ کریں اور اس کے بعد نیگوسیشنز کریں اور اگلی الیکشن کی تیاری کریں 3 سال کے بعد، اور اس الیکشن میں ٹرائی اینڈ گیٹ فری ہینڈ ٹو ایوری ون۔ جو نئے رولز بنانے آپ بنا لیں تاکہ آگے سے کوئی ڈیسٹیبلائزیشن نہ ہو، کوئی ایک ڈکٹیٹر نہ بن سکے، کوئی ایک دوسرے کو اڑا نہ سکے اینڈ سو آن، اور مل جل کے کام کریں۔ اف یو کین ڈو سم تھنگ لائک دیٹ، آئی تھنک پاکستان ول بی بیٹر آف۔ مجھے ایسا لگتا ہے کہ آپ نے من پسند نصیحت کی ہے عبداللہ حسین اعوان صاحب کی، دل کی بات کی ہے، وہ یہی چاہتے تھے کہ آپ کے منہ سے یہ سنیں، پی ٹی آئی کے لیے نرم گوشہ ہونا چاہیے اسٹیبلشمنٹ کے دل